السلام علیکم جی. 2008 کے اندر جب پوری طرح پیک پہ پہنچ گیا ہمارا پروجیکٹ جو تھا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ، اور اس کے لیے ضروری خیال کیا گیا کہ اگر ہمیں ارد گرد سے بھی کو مدد لینا پڑے گی تو ہم لیں گے، اور ہم نے بعد کے اندر دیکھا بھی. اور اب چونکہ اپنے آپ کو گالیاں پڑی ہیں تو اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہمارے شہداء کا جو مذاق اڑایا گیا تھا، لسبیلا کے شہداء کا جو مذاق اڑایا گیا، اس مذاق اڑانے کے اندر 784 اکاؤنٹس جو تھے ان سے پروپیگنڈا کیا گیا. 17 بھارتی تھے یا بھارت سے آپریٹ ہو رہے تھے، 16 جو تھے وہ دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے تھے ان 784 میں سے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور ان سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور اس سے لائن لے کے مین سٹریم میڈیا کے کچھ جو تھے وہ کام کر رہے تھے. اب دیکھیے اس پروجیکٹ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب امریکہ ہینڈز ان گلوز تھا ہمارے 2003-2004 کے اندر، اور کہا گیا کہ ہم اس طرح کی ایک ذہن سازی کی مہم لانچ کریں گے. میں اس دور کے اندر 2000 سے لے کے مشرف صاحب کا جب دور کا آغاز ہوا تھا، اس وقت بھی بے روزگار کر دیے گئے تھے. آپ کو شاید اس بات کا میں نے کبھی بتایا نہیں ہے. تو ہم نے کہا چلیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا تھا، تو ہمیں بتایا جاتا کہ جناب جو ہے وہ کس طرح کے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ ادھر سے عطا ہوتے ہیں، جو بتاتے کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں اور بددیانت ہیں. اور یہ جو دماغ سازی کی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ یہ آیا کہ پی ٹی آئی کی رنگوں والی بسیں آتی تھیں، اور ہمیں حکم ہوتا تھا کہ کلاسز چھوڑ دیں، اور وہ کلاسز کا بچہ اور بچیاں ایک ایک کر کے اس بس میں جاتے تھے، دوپٹہ پہنتے تھے کالا، اور کوئی ایپ بھی تھی پی ٹی آئی کی، وہ بھی ان کے موبائلز کے اندر ڈاؤن لوڈ ہوتی تھی، اور یوں وہ آ کے دوبارہ کلاسز میں بیٹھ جاتے تھے. بڑی اریٹیشن ہوتی تھی بندے کو. بٹ اب لیکچر تیار کر کے گیا ہو تو پتہ چلے ساری کلاس ہی اگر کسی پاسے ٹر چلی ہے اور تسی ادھا کر کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے باقاعدہ قطار اندر قطار انڈکٹ کیا جا رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے بہت سارے کارکنان جو تھے ان کو پنجاب یونیورسٹی میں توڑ کے باقاعدہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر شامل کیا گیا. پھر پنجاب یونیورسٹی کی بسیں بھر بھر کے ان طلبہ کو لے کے چند نامعلوم مقامات کی طرف جایا کرتی تھیں ہر ویکنڈ کے اوپر. وہاں پہ ان کی ذہن سازی ہوتی تھی اور پارٹی شارٹی بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن سرکاری بس کے جانے کا مطلب اچھا خاصا پروسیجر ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سرکاری بس سے مراد ہے پنجاب یونیورسٹی کی بس کے اوپر بٹھا کے ہر ہفتے بلا مبالغہ جاتے تھے، اور والدین بھی بڑے شوق سے بھیجتے تھے کیونکہ یونیورسٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اور خاص طور پہ یہ جا رہے ہیں عمران خان کے لیے جہاد کرنے کے لیے. تو 2008 میں کیانی صاحب نے یہ والا پروجیکٹ اس کو سٹے کر دیا تھا، سسپینڈ کر دیا تھا. اس لیے جب 2013 میں آئے ہیں بابی بھائی یا 14 میں آئے، 2014 میں آئے. 2014 میں آتے ہی پھر پوری طرح جیسا سپرنگ کو دبا کے رکھا جائے تو پھر وہ ایسے ابھرتا ہے نا، تو پھر ابھرا. اور سب سے پہلے اس کی نشانی بولٹ ٹی وی تھا، وہ جعلی ڈگریاں والا، جس کی وجہ سے پاکستان کی تمام اصلی ڈگریوں پہ بھی پوری دنیا میں پابندی لگنے لگی تھی نا. وہ والا پروجیکٹ جو تھا، وہ جعلی ڈگریوں والا پروجیکٹ جو تھا، اس نے اپنے سامنے ایک فائر وال کھڑی کرنے کے لیے بولٹ ٹی وی کا پورا بوکے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. انٹرٹینمنٹ کا یہ ہوگا، میوزک کا یہ ہوگا، اور دنیا کا نمبر 1 ٹی وی تھا وہ. ٹھیک ہے، اس سے شعیب شیخ سے بات کریں تو وہ دنیا کے نمبر 1 ٹی وی سے بات ہی نہیں کرتا تھا نیچے. تو خیر شعیب شیخ صاحب نے وہ لانچ کرنے کی کوشش کی، اور عدالتوں کے اوپر جب معاملہ چڑھا کہ یہ جعلی لائسنس کے اوپر جو ہے یہ اپ لنک ہونے لگا ہے، تو وہاں پہ عدالت میں اسی طرح کی مخلوق پیش ہوئی. جب یہاں پہ عدالت میں اگر ملک ریاض کے خلاف کوئی مقدمہ ہو تو جس طرح کی لٹائر مخلوق جا کے وہاں پہ قطار اندر قطار صف باندھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جج جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے فیصلہ دوں. تو کوئی ضمیر آ گیا کہ کوئی قلب آ گیا تو کوئی آ گیا، ہیں سمجھا کرو، ٹھیک ہو گیا. تو وہ پھر فیصلے نہیں ہو پاتے ملک ریاض کے خلاف، اور نہیں ہو پائے. بیریا کا نام وہ اللیگل استعمال کر رہا ہے، زمینوں کے اوپر قبضے کر رہا ہے. سندھ کے اندر جو زمین ایکوائر کی ہے اس میں بندے مارے گئے ہیں، بلکہ عدالت جو ہے وہ اس کو ریسکیو کرتی ہے. تو خیر یہ ایک اس کا پہلو تھا.
پھر اس کے بعد پھر شوٹ لگائی گئی جی، لوگوں کو بھرتی کیا گیا ISPR کے اندر، ان کی انٹرنشپس کی گئیں، انٹرنشپس کرنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ جعلی ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں، پھر اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں. یہ آپ کو جو ایران اردو، مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، روس اردو، اس طرح کے جتنی جعلی IDs اور ویب سائٹس ملتی ہیں، یہ ساری اس کا شاخسانہ ہے. میز قوم کے بچوں کو اگر یہ کہا جاتا کہ یار آپ ایک ویب سائٹ بناؤ پروجیکٹ کے طور پہ، پیسے آپ کو اس کے ہم دیں گے، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے. یہاں پہ MBA کے بچوں سے ویب سائٹس بنائی گئی، نیوز ویب سائٹ بنائی گئی، اور وہ نسل تباہ و برباد کر دی گئی، کیونکہ اس نسل نے پھر اور کام نہیں کیا. آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر سارا سال آپ جو مرضی کرتے رہیں، سال میں 2 یا 3 خبریں آپ نے لگانی ہیں، اور وہ ویب سائٹ VPN کے ذریعے آپ آسٹریلیا سے رن کر رہے ہیں، آسٹریلیا نیوز، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ جا کے پڑھیں تو وہ انگریزی بھی پراپر نہیں لکھی ہوتی بیچاروں کی نا، اتنی ان کی ذہنی حالت پتلی ہے، اور اتنے وہ کبھی قسم کے لوگ ہیں کہ خیر وہ MBA بھی جیسا وہ پرائیویٹ اداروں میں کر رہے ہوتے. اس کے اندر جو ایجنٹ کا کردار ادا کیا، وہ میں آپ کو سٹوری سنا چکا ہوں نا. پنجاب یونیورسٹی کے ہر ادارے کے اندر انہوں نے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے 1-1 2-2 ایجنٹ مخصوص کیے، جو کہ بچوں اور بچیوں کو گھیر کے تو ان کے ویژن کی طرف لاتے تھے، اور ان کا ویژن اس وقت PTI تھا. اور پھر جب ان پروفیسر کے خلاف کوئی میرے جیسا شکایت کرتا، اس کا جو ہے وہ حشر کر دیا جاتا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا. پنجاب یونیورسٹی میں بھی سانو کڈوایا گیا ایسے گلوں کہ اے کون ہے اے خاتون. جب ہم نے یہ پوچھا یہ خاتون کون ہے، یہ کیوں بچیوں کو لے کے جاتی ہے وہاں پہ، اینا کا سوال چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے اندر آ کے وہ بچے اور وہ بچیاں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے ساڈا نام کٹیا جناب. وہ تو اور بعد میں آگے بتایا کہ اوپر سے پریشر بہت تھا، اور پریشر بھی وہاں سے تھا جو کہ ہم نہیں لے سکتے تھے. بڑے بڑے لوگ ہیں یار، چھوڑے اس بات کو. تو یوں پھر وہ فصل تیار کی گئی جو کہ 2018 کے اندر کاٹی گئی. میں اس کہانی کو سنانے میں آپ کو انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں اس آج کا یہ موضوع میں اس لیے لے کے بیٹھا ہوں کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں انالیسس پرپز کے لیے، تو وہ بالکل خاص طور پہ یوتھیا اور PTI کا ہو، وہ بالکل نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر بات کر رہا ہوتا. اچھا وہ بات کرے گا ایسے کہ جیسے نہ تو ٹہریان کا کوئی وجود ہے، ٹھیک ہے، نہ عمران خان نے اپنی کتاب کے اندر جوئے کا کوئی اعتراف کر رکھا ہے، نہ عمران خان کی 3 بیویاں ہیں جن میں سے 2 نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں، نہ کوئی عائشہ گلالئی ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر، نہ کوئی ریکھا کے 3 کروڑ ہیں جو یہ کھا کے ڈکار مار گیا ہوا ہے، نہ عارف نقوی کوئی زندگی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. وہ ایسے بات کرتے ہیں آپ سے، آپ آگے سے ان سے کہیں کہ بھائی یہ سارے فیکٹر بھی آپ فیکٹر ان کریں تو پھر آگے چلیں. نہیں، عمران خان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ جناب مقبولیت ہے، اور وہ اس مقبولیت کو مینٹین کرے گا جلوسوں کے ذریعے. اچھا جی، تو اے فورن فنڈنگ کیس کا کی کرنا جی، وہ یہ آتے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فورن فنڈنگ کیس بھائی جان پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے بچھڑے کو، سونے کے بچھڑے کو، جس کی کیپٹلزم، جس کی مال زر پوجا کرتا ہے، اس کو انگلی کی ہے. اور وہ سونے کے بچھڑے کے جو پالک ہیں، لے پالک ہیں، یہ پالتو ہیں یا اس کے پجاری ہیں، وہ اس کو بلاسفہمی سمجھتے ہیں. آپ نے ان کے نظام کو، مالیاتی نظام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، بلکہ دیا ہے. ٹھیک ہے، بل گیٹ جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے، اور اس کی جو دولت کا تخمینہ ہے وہ تقریباً کوئی 58 سے 60 ارب ڈالر بنتا ہے. اس کے لیے 3 کروڑ ڈالر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اور وہ 3 کروڑ ڈالر بھی سود کا. یعنی کہ میں نے آپ کو 1 ارب ڈالر دیا، آپ نے اتنا عرصہ رکھا، اور اتنا عرصہ رکھنے کے بعد آپ نے وہ 1 ارب ڈالر اس کو واپس کر دیا. وہ کہتا ہے جی آپ نے جس کام کے لیے لیا تھا، چونکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا، تو لہٰذا یہ اس کے اوپر اگر میں سود لے رہا ہوتا تو 3 کروڑ پڑنا تھا، لہٰذا 3 کروڑ 300 ملین نہیں سوری 30 کروڑ ڈالر کٹ. وہ کہتا 30 کروڑ ڈالر کٹ تو اینے سال میرے پیسے رکھے. ٹھیک ہے، اور 1 ارب ڈالر تو پہلا تھا، اس کے بعد اس نے مزید بھی دینے تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ 3 کروڑ ڈالر اس نے دیے تھے، 3 ارب ڈالر دیے تھے، یہ ان کا سود بنتا ہے. تو اس نے 300 ملین ڈالر کی جو ہے وہ ریکوری سوٹ فائل کیا ہوا ہے عارف
عارف نقوی کے خلاف، ایک تو عارف بلے یار، کوئی عارف علوی ہے کوئی عارف نقوی ہے، تو عارف نقوی کے خلاف، اور عارف نقوی کا پہلا سٹاف جو ہے وہ جناب عمران خان ہے. آپ کو پتہ ہے عارف نقوی صاحب جو تھے وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبر تھے. پہلے وہ ابراج کیپٹل کے سی ای او کے طور پہ، پریزیڈنٹ کے طور پہ رقم ڈونیٹ کرتے تھے شوکت خانم کو، اور شوکت خانم کے پھر بورڈ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے یہ رقم کہاں انویسٹ ہوگی. وہ رقم انویسٹ ہوتی تھی جہاں پہ آف شور کمپنی میں وہ انویسٹ ہوتی تھی، وہ آف شور کمپنی 2 سال بعد ایویں ڈیفالٹ کر کے غائب ہو جاتی تھی. اور چونکہ اس رقم کی انشورنس ہوتی تھی تو یہ وہ والی رقم انشورنس کمپنی سے نکلوا کے شوکت خانم کو واپس دے دیتے تھے. یہ منی لانڈرنگ کا بہت بڑا سائفر نیٹ ورک ہے. اب یہ منی لانڈرنگ اور قابو آ گیا ہوا ہے ان کے مین کریکٹر. اس وقت چونکہ عارف نقوی نے $20 ملین جو تھے وہ شیخ سلطان النہیان کے بڑے صاحبزادے میرے خیال محمد بن، وہ بھی فوت ہو گئے پچھلے دنوں، ان سے لے کے شہزادہ چارلس کو دی تھی. اس لیے برطانیہ کے نظام کا خیال ہے کہ ہمارا جو اگلا بادشاہ ہے اس کا باپ اگر کرپٹ نکل آتا ہے تو یہ تو بڑی بھستی والی مقام ہے، اس لیے برطانوی اس کو مزاحمت کار ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے، لیکن اس میں سے نہ عارف نقوی کو انہوں نے سپیئر کرنا ہے کیونکہ اس نے بلاسفہمی کی ہے اور ان کی بلاسفہمی کی ہے، اور نہ انہوں نے اس سے جڑے لوگوں کو جن کے اندر سر فہرست عمران خان صاحب شامل ہیں انہوں نے سپیئر کرنا ہے. ایمنٹنی امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں متعین ایک سابق سفیر جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بھی مخالف رہے ہوئے ہیں، ان کو ہائر کیا گیا کہ وہ جو ہیں وہ ان کے حق کے اندر پروپیگنڈا کریں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جب آپ کسی یوتھیے یا یوتھیے وائرس سے متاثرہ کسی شخص سے بات کرتے ہیں تو وہ ان ساری باتوں کو پرے کا کے برابر بھی کہتا نہیں اے تو وہ یہ ایویں نہیں ہے بھائی جان، یہ میرا مطلب ہے کہ یہ تباہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات عرض کروں، کل میں نے انٹرویو بھی دیکھا بشیر میمن صاحب کا، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف ایکشن نہیں نہ لیا تو دنیا ایز اے ریاست ہمارے خلاف ایکشن لے لے گی. بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی آئی تھی کہ یہ اگر آپ نے ایگزیکٹ کی جعلی ڈگریوں کا کاروبار راتوں رات بند نہ کر دیا تو اس وقت 36,000 سے زائد طلبہ پاکستان کے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. ایک تو ہم ان کو پہلی فلائٹ میں واپس روانہ کریں گے، اویلیبل فلائٹ میں، اور دوسرا جو امریکہ سے پاکستانیوں کو وہ ڈگریاں جاری ہوئی ہیں وہ بھی کینسل کریں گے، اور جو آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کی جو ڈگریاں ہم نے یہاں پہ تسلیم کر رکھی ہیں وہ بھی ختم کریں گے. یہ راتوں رات جو چودھری نثار علی خان نے آپریشن کیا تھا، بالکل اسی طرح کہ جب خادم علی شاہ بخاری ایران سے بلیک منی لے کے KSB بینک کے اندر رکھتا ہوا پکڑا گیا تھا، اور ہم نے نہیں پکڑا تھا، فیڈرل ریزرو بینک امریکہ نے پکڑا تھا کہ اے کتھوں آئے نے $450 ملین، ٹھیک ہے، اے کتھوں آئے نے اور کدے نے، ٹھیک ہے، تو وہ پکڑا گیا تھا. تو پھر راتوں رات ہمیں KSB بینک $1 کے عوض دینا پڑ گیا تھا بینک اسلامی پاکستان کو. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کہا یہ نجائز بچہ پیدا ہو گیا، اس کی ولدیت دو، اس کو راتوں رات مدعا غائب کرو. ہم نے وہ مدعا غائب کیا تھا. اسحاق ڈار نے ہاتھ پاؤں جوڑے تھے، ورنہ پاکستان کے اوپر راتوں رات ہی اقتصادی پابندیاں لگنے لگی تھیں، مالیاتی پابندیاں لگنے لگی تھیں، ہماریاں ایلسیاں ڈینائی ہونے لگی تھیں، اگر آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں تو. ٹھیک ہے، تو ہم نے جلدی میں یہ کام کیا تھا. تو بھائی جان اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی دوسری دھمکی ہمیں دنیا کی طرف سے موصول ہو تو چمٹے رہیے عمران خان سے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، میں بتا رہا تھا بشیر میمن صاحب یہ بتا رہے تھے کہ پھر دنیا آپ کے خلاف ایکشن لے گی، پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ایکٹ کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، مستقبل قریب کی بات ہے. لندن ہائی کورٹ کے اندر کیس لگنے لگا عارف نقوی کا. عارف نقوی کا کیس کا فیصلہ ہو تو اس کے بعد تو پھر بیڑے ہی غرق ہے نا. پھر تو عمران خان صاحب کو ہمیں باقاعدہ عزت اور احترام کے ساتھ حوالے کرنا پڑ جائے گا. تو اس سے پہلے وہ اپنے ارد گرد فائر والز کھڑی کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اور وہ اس کی پہلی فائر وال بیانیہ کی کہ امریکی سازش اور مداخلت ہوئی، اور مجھے وہ ساری، اگرچہ وہ واپس ہو گئی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات بن جائیں، لیکن جائیں گے صحیح۔ اور عارف نقوی کی 192 سال سزا ہے امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اس کے معاونین کی صرف 92 سال تو ہوگی نا عمر قید کی سزا۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ انہوں نے جو ریکٹ چلایا ہے منی لانڈرنگ کا، اور سب سے زیادہ اس نے الزام دوسروں کے اوپر منی لانڈرنگ کے ہی لگا رکھے ہیں۔ یہ خود اپنے دام میں صیاد آنے لگا ہے۔ آپ نے میرا گواہ رہنا ہے اور دیکھنا ہے یہ، اور بھلا یہ شروع کیوں ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں دبی ہوئی تھی، یہ شروع کیوں ہوا ہے؟ اس دن سے ہوا ہے جس دن مسجد نبوی کی اس نے توہین کی تھی۔ یہ بات آپ نے سوچ کے رکھنی ہے۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا۔